آئیے تمام ذات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا آئیدار دو عالم مالک عرب و عجم آہا و یاسین رحمت للعالمین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا جناب احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ خدمت پیش کریں اور پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ تمام ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنانی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سخی تھے کہ ہر دن 100-200 غلاموں کو آپ خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد انہیں بیعت کرتے اور بیعت کرنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ جتنے غلاموں کو آپ نے خریدا اور بیعت کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کوئی خالی نہیں تھا۔ جس کو خرید کر کے آزاد کیا ہے غوث اعظم نے، سب کے سب اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ آپ جب چلتے تھے تو تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی اور آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی پوری زندگی آپ کے کرامات میں سے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد تشریف لائے اور فرمایا بیٹا آپ تو قادر اٹھو اور باز ہو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو عجمی ہوں اور یہ عراق کے فصحا جن کو اپنی عرب دانی پر غرور بھی ہے، ناز بھی ہے، میں ان کے سامنے کیسے باز ہوں؟ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے نکالا اور 7 مرتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا عبد القادر اٹھو باز ہو۔ فرماتے جب میں اٹھا ظہر کی نماز ادا کی تو مخلوق خدا کثیر تعداد میں موجود ہوئی اور میں نے باز کہی۔ ابتدا میں کچھ لوگ ہوتے تھے اور جب باز کا سلسلہ دراز ہوا تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم کی ایک کرامت تھی کہ جو آواز غوث اعظم کی پہلے سب والا سنتا تھا وہی آخری سب والا بھی سنتا تھا۔ بغیر مائکروفونی نظام کے جو آواز پہلی سب کا فرد سنتا تھا وہی آخری سب والا بھی سنتا تھا۔ تو غوث اعظم کی ایک کرامت بیان کرنے کے بعد ایک خدشہ میرے بھی ذہن میں آیا، ایک وسوسہ میرے بھی ذہن میں آیا کہ غوث اعظم کی واز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وہ واز کہتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع جیسے آگے والا سنتا تھا ویسے پیچھے والے سنتے تھے۔ کیا یہ کرامت میں غلو تو نہیں ہے؟ کیا یہ ولی کی کرامت میں غلو تو نہیں ہے؟ اور اس واقعے کے بیان کرنے میں غلو سے کام تو نہیں لیا گیا؟ اور کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض بھی کیا تھا کہ ایسے واقعات تو ہم نے نبی کی زندگی میں بھی کبھی نہیں سنے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضور جب واز فرماتے تھے تو 70 ہزار لوگ ہوں اور جیسی آواز پہلی سب والا سن رہا ہو ویسے ہی آخری سب والا سن رہا ہو۔ نبی کی زندگی کے حوالے میں ہم نے ایسے کبھی نہیں پڑھے، لیکن آپ غوث اعظم کی صرف یوں بیان کرتے ہیں۔ میں نے مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک حدیث میرے لیے غور سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جب میرے آقا نے خطبہ کیا تو
20,000 कम बेश 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। सारे सहाबा मौजूद थे और एक सहाबी का बयान है कि उस्मा नामी ऊँटनी पर मेरे आका तशरीफ फरमा थे और खड़े होकर के बैठ कर खिताब कर रहे थे और वो कहते हैं कि जो करीब में मेरे नबी के था, जिस तरह से मेरे आका की आवाज उस तक पहुंच रही थी, वैसे ही तमाम के तमाम सवालात लोग सुन रहे थे। वो नबूवत का एजाज था, वो मौजज़ा था और ये वली की करामत थी। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला को परवरदिगार आलम ने वो इज्जत और वो शोहरत बख्शी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 5वीं सदी के करीब मेरी उम्मत पर एक आफत की चक्की चलेगी और उस करीब मेरी उम्मत समझ गई तो फिर कुछ दिनों के लिए ये उम्मत समझ जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ये बिल्कुल बेनी ये वही वक्त है जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला की विलादत हुई 5वीं सदी के करीब, जब तकरीबन इस्लाम और मुसलमानों का नाम दुनिया से मिटा चाहता था, बिल्कुल करीब था। ऐसा लगता था सल्तनत उस्मानिया, बगदाद का ज़वाल, बगदाद की गलियों में खाबो खून की नहरें, चुन चुन कर करके मोमिनों का कत्ल किया जाना, ये तमाम असबाब थे। हिराकू खान की बेरहम फौजों ने जो इल्गाम मचाई थी, ऐसा मालूम होता था, ऐसा महसूस होता था कि दुनिया से ईमान वाले खत्म हो गए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला की विलादत के बाद वही तबूदार खान था, हिराकू खान का बेटा, जिसने ईमान वालों को एक को चुन चुन करके कत्ल किया था। बाद में परवरदिगार आलम ने ऐसे हालात और असबाब पैदा फरमाए कि तबूदार खान वो ईमान लाया और वो भी सिलसिले आलिया कादरिया ही के बुजुर्ग थे जो गए थे उसको तबलीग के लिए। ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला का फैजाद था, गए थे तबलीग के लिए और उस वक्त तबूदार खान गया हुआ था शिकार के लिए। तो जब लौट करके आया, एक बुजुर्ग को देखा अपने दरवाजे पर, तो उसने अज़राए तबस्सुम कहा था कि आपके चेहरे की दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते के दूध अच्छे हैं। ये जुमला सुना था तो उस सिलसिले आलिया कादिया के बुजुर्ग ने कहा था कि मैं भी अपने मालिक का कुत्ता हूँ, अगर मैं अपने मालिक का वफादार हूँ तो मेरे चेहरे की दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, वरना तेरे कुत्ते की दूध अच्छी है। ये जुमला जो सुना था तो तबूदार खान ने सुना और एक अजीब सी कैफियत और दिक्कत उस पर तारी हुई और फिर उसके बाद ये जुमले उसे बहुत असर किए और बाद में वो शख्स ईमान लेकर के आया तबूदार खान। और उसके ईमान लाने के बाद फिर धीरे धीरे इस्लाम को वो उरूज हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी परवरदिगार आलम ने उसे भी सिलसिले कादिया की बरकत अता फरमाई। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के मुरीदों में एक शख्स जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है, पूरा खित्ते अरब, पूरा हल्का अरब और अरब से लेकर के अजम तक जो इलाके फतह निशान के नमूदार हुए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बरोबर में जाते। जब सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला तहरीर फरमाते हैं कि दस्तदानी इलाके में गौसे आज़म जब तबलीग के लिए गए तो पूरा इलाका पादरियों से और ईसाइयों से भरा हुआ था। आप तबलीग के लिए गए तो वहां पर एक गिरजाघर था, उसका पादरी निकला, उसने मिस्र और इराक के दौरे किए थे, बहुत सारे लोगों से मिला भी था, इस्लाम की कुछ चीजें उसे मालूम भी थी। जब उसने सुना कि एक आलिम आए हुए हैं तबलीग के लिए, वो गया और उसने कहा कि आपके नबी का ये फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के रसूल का ये फरमान है, आप कहना क्या चाहते? तो उसने कहा कि बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे और अल्लाह ने आपको वो मोजिज़ा, वो कुव्वत दी थी कि अगर ठोकर लगा देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता। अगर बनी इसराइल के अंबिया की तरह इस उम्मत के उलमा है तो आप भी किसी मुद्दे को जिंदा कर दें। ये वो चैलेंज था कि अगर विलायत के वली के करामत का अगर इनकार कर दिया जाए तो इस्लाम का जो शान बाकी रहता है। अगर कोई ये चैलेंज करता और ये करामात ना होते तो इसका इकरार कैसे किया जाता? गौसे आज़म
اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل جس قبر کے پاس تو کھڑے ہو جا میں اس قبر کے مردے کو زندہ کر کے نکالوں. ایک بہت ہی پرانی قبر خستہ حال، وہ پورا قبیلہ کردستان کا، وہ پورا قبیلہ خود اس علاقے کا جمع ہوا اور ایک بہت ہی پرانی شکستہ ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر کے جمع ہوئے. اللہ اس قبر کے مردے کو آپ زندہ کیجیے. بہت سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر لگائی، وہ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا، اللہ کے نام سے زندہ ہو جا. وہ مردہ اپنی قبر سے باہر آ گیا، زندہ ہو کر کے باہر آ گیا. وہ مردہ اس سے پوچھا گیا قیامت کا وقت قریب آ گیا؟ اور اس اعظم نے فرمایا نہیں، اس پادری نے مجھ سے مطالبہ کیا، اس کے مطالبہ کرنے پر اللہ کے نام سے میں نے تجھے زندہ کیا. اور پھر اس کے بعد اس مردے سے پوچھا کس زمانے کا مردہ ہے، تجھے کس زمانے میں تدفین کیا گیا تھا؟ اس نے کئی ہزار سال پر حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لیا کہ وہ ان کے زمانے کا ہو. پھر اس کے بعد بہت سے آدمی کے حکم سے وہ اپنی قبر میں واپس چلا گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کو دیکھ کر کے جو پورا کورد علاقہ تھا، وہ پورا کا پورا جتنا مجمع وہاں پہ تھا، سب کے سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی اور ایمان بھی لے کر کے آئے. وہ اسلام لائے. اسی میں انہی کردیوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی تھے. یہ اسلام کا عظیم فاتح رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، جسے دنیا سے جانتی ہے لیکن یہ نہیں جانتی کہ سلسلے عالیہ اور قادریہ کا ایک فرد ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. جب اسلام کا نام نشان تقریباً مل چکا تھا اس دنیا سے، تو اس دنیا میں جس نے اسلامی ترنگوں کو لہرایا تھا اس شخص کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کی ولادت نہ ہوئی تھی جب اس کا باپ ایمان لے کر کے آیا. اور ایمان لانے کے بعد جب ولادت ہوئی ہے صلاح الدین ایوبی کی، 8 سال کے تھے، صلاح الدین ایوبی کو لے کر کے صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیجیے اور دعا کیجیے کہ اسلام کا عظیم فاتح ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور اسلام کا ایک عظیم فاتح بنا کے چھوڑا. دنیا جانتی ہے نور الدین سنگی کے بعد جو تخت مسند شاہی پر بیٹھا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اور بیت المقدس کو جس نے عیسائیوں کے قبضے سے نکال کر کے اسلام کے دامن میں لا کر کے دیا تھا اس شخص کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی. اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اور جس قدر اس نے اسلام کی خدمت کی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بن کر کے صحابہ دعاؤں کا نتیجہ بن کر کے پوری دنیا میں دنیا اسلام پر سلطان صلاح الدین ایوبی چھا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ وہ وقت تھا تاتاریوں کے غلبے کا جب اسلام بہت کمزور ہو چکا تھا. یہاں تک کہ بعض ممالک ایسے تھے جہاں پر ایسا لگتا تھا کہ اسلام فلاح کے راستے پر ہے. ہندوستان کی سرزمین انہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان لے کر کے خواجہ اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کو غوث اعظم کا فیضان لے کر کے آئے. یہ بھی آپ کے مریدوں ہی میں سے سلسلے چشتیہ یہ آپ کے مریدوں ہی میں سے. اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہندوستان پر بھی جاری ہوا اور پوری دنیا میں غوث اعظم کا فیضان جاری ہوا. اسی لیے اعلیٰ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا مدرو چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سے کشت پہ پھنسا نہیں چھالا دے گا. کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو غوث اعظم کے فیضان سے کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے. اور غوث اعظم کا فیضان اس علاقے اور خطے میں سورہ قیامت تک جاری ہوگا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ قادری مریدوں کا تصوف بھی اعلیٰ فاضل بریلوی نے فرمایا قادری پائے قادری دولہا پائے دولہا تصوف تیرا. صرف غوث اعظم ہی کے تصوف کا حال نہیں بلکہ جو آپ کے سلسلے عنادت اور بیعت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس مقام کو پہنچ جائے ولایت کے مقام کو پہنچ جائے تو پھر تصوف میں کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں سے ایک مرید کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہو. بعض لوگوں نے اس واقعے پر ہیزو نہیں کیا مذاق نہیں اڑایا لیکن اس واقعے کو عنوان میں بیان کر دوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ
اگلے خطاب میں بھی جاری رہے گا غوث اعظم کے تعلق سے، جب تک یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور جو حالات چلتے رہتے ہیں۔ وہ ایک دھوبی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، نیکیاں اس کے رام اعمال میں تھی یا نہیں تھی، اس سے قطع تعلق۔ اس کا انتقال ہوا، اب اس واقعے کی تصدیق کے لیے اپنوں کی کتاب کا حوالہ نہیں، غیروں کی کتاب کا حوالہ احفاظات الیومیہ اشرف علی تھانوی کی آپ پڑھ لیں، اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اور اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کو میں نے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان سے سن کر کے مجھے یقین ہوا۔ غوث اعظم کے تصرف اور ولایت کا چرچا اور ولایت کا انکار کوئی بھی بدمذہب بھی نہ کر سکا، اور غوث اعظم کی ولایت کا اقرار بدمذہبوں نے کل نہیں کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں، اور اس میں قیامت کا مجھے بھی کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دھونی کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد جب نکیرین آئے سوال کے لیے، اور سوال کرنے کے لیے آئے، پوچھا نکیرین نے مطلب ہوگا جیسا کہ ہر مسلمان سے یا دنیا کے ہر فرد سے، صرف مسلمان ہی سے سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیسا ہے۔ جب اسے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اشرف علی تھانوی حفاظت الیومیہ میں لکھتے کہ اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کہا نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، کہا میں غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ اب پروردگار عالم کا حکم ہوا فرشتوں اسے لے جاؤ اور جنت میں سے داخل کرو۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی خود، جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ من رب کا کے سوال کرتے ہیں ہم کون ہے، وہ کہتا تھا غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو غوث اعظم کا رب ہے۔ دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے، کہ میرا دین وہی ہے جو غوث اعظم کا دین ہے۔ کہ نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، وہ کہتا تھا میں غوث اعظم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا عقیدہ نبی کے بارے میں وہی ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے۔ کا تینوں سوال اس کے صحیح تھے، سوال کے جوابات صحیح تھے، اسی لیے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں اسی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ غوث اعظم کا نام لیوا جو زندگی میں آپ کی خدمت کرتا ہے اور نام لیتا ہے، پروردگار عالم اس کا فیضان دنیا میں ہی اسے جاری کرتا ہے، اور اس کا فیضان قبر اور حشر قیامت تک اس کا فیضان، غوث اعظم کا فیضان اسے ملتا ہی رہتا ہے، کوئی بھی فیضان سے خالی نہیں۔ اور یہ فیض، یہ قادریہ فیض، اسی لیے حضرت خواجہ بریلوی علیہ السلام نے آپ نے اسی لیے کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں نے اٹھا۔ دنیا میں رہے تو قادری بن کے رہے، غوث اعظم کے مریدوں میں رہے، اور جب تک جیے تو قادری بن کر کے جیے، اور جب اٹھے قیامت میں قبر میں تو غوث اعظم کے غلاموں ہی میں اٹھے۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید جو مجھ سے انتصاب فیض کر لیتا ہے مصروف ہو جاتا ہے، میرا مرید جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا، توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہو جائے گی، اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ تو آپ حضرات بھی بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیاز بھی کراتے ہیں، آپ کے نام پر فقیر و فقراء کو بھی کھلاتے ہیں، عمراء اور غرباء کو بھی کھلاتے ہیں، امیروں کو بھی کھلاتے ہیں، یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے۔ آپ سب کا خیال رکھتے تھے، غریبوں کا، امیروں کا، ان کے نام پر ان کی نسبت سے امیروں اور غریبوں کا خیال کرنا اور انہیں کھانا کھلانا، ان کے نام کا نظر و نیاز کرنا، ان سے عقیدت اور محبت رکھنا، یہ دنیا میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ